الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگ دوستو، علماء کرام، قراء اعظام، عزیز طلباء اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ تقریب دستار بندی کی تقریب ہے۔ الحمدللہ کا شکر ہے، کچھ عرصہ پہلے یہاں پر حاجی اقبال صاحب، شیخ اقبال صاحب اور مولانا زہیر صاحب کے مشورے سے شاخ کا اور اس دستگاہ کا افتتاح کیا گیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ 3 طلباء، جن میں 2 ہمارے دوست ڈاکٹر شام صاحب کے صاحبزادے، عبدالرزاق بھٹی صاحب کے نواسے اور ایک قاری صاحب کا بیٹا، آج تکمیل قرآن کر کے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن مجید کا یاد ہونا اور حفظ ہونا پیغمبر السلام کا معجزہ ہے، ورنہ انسان جس کو صبح کی چیز شام کو یاد نہیں رہتی۔ یہی بچے اسکولوں کالجوں میں حافظے کی کمزوری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مضامین اور چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں کر پاتے، لیکن اتنا بڑا قرآن مجید جس کے روحانی وزن کو قرآن خود بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ لیکن اللہ نے اس امت کے سینے بڑے عجیب بنائے، بڑے عجیب سینے بنائے۔ وہ وحی الہی جو پیغمبر السلام پر 23 سال میں نازل ہوئی ہے، 23 سال، 1-2 دن کی بات نہیں۔ غار حرا سے اقرا شروع ہوتی ہے اور پھر پیغمبر السلام کی دنیا سے جانے سے 15-20 دن پہلے تک وہی نازل ہو رہی، سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، گھر میں، باہر۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا آپ اس وحی الہی کی
عظمت کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ بنا کر ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک درخواست بھیجی. درخواست یہ تھی کہ آپ صحابہ اکرام سے کہیں کہ جب کسی کا دل چاہے ہدیہ دینا تو دے دے، وہ اس بات کا کیوں انتظار کرتا ہے کہ رسول اللہ عائشہ کے گھر کب آئیں گے؟ میری بات سن آ رہی؟ ان کی باری کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ وہ صرف جس وقت دل چاہے اس وقت دے دے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں تحفے آئیں، ہدیے آئیں، چیزیں آئیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر السلام کی خدمت میں پیش ہے. پیغمبر السلام بہت اکرام فرماتے تھے. یہ جو ایک جاہلانہ ہم میں رسم ہے کہ بیٹی کے گھر میں جانا نہیں، بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں، یہ جاہلوں کی رسم ہے، یہ مومن کا کام نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے استقبال میں اپنی بیٹی کے. کھڑے ہو جائے اور ان کے گھر میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو علی فرماتے کرم اللہ وجہ، ہم دونوں لیٹ گئے تھے تو اچانک رسول اللہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر آئے. ہم اٹھنے لگے پر میں اٹھنا نہیں، بیٹھے رہو لیٹے رہو، اور ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو دایاں پاؤں تھا وہ میرے سینے سے لگ رہا تھا اور اس میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ میری پیٹھ سے وہ ٹھنڈک نکل رہی تھی. کیونکہ نور، نبی کے اندر جو شدت نور ہوتا ہے، نور ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نار گرم ہوتی. اس لیے چاند جو ہے رات کو روشنی ہوتی ہے اس کی، وہ ٹھنڈی وہ نور ہے. اور سورج جو ہے وہ کیسے گرمی برساتا ہے، نور میں ٹھنڈک ہوتی. اس لیے مولانا جلال الدین رومی سے لوگوں نے پوچھا کہ شہبت کی آگ انسان کو لگتی ہے تو کیسے ٹھنڈی کریں، اس کو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے ٹھنڈی نہیں ہوگی. نور حاصل کر، نور سے تیری شہوت کی نار بجھ جائے. نار شہوت چے کشت، نور خدا نور ابراہیم ساز پوستا. پھر مثال دیتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابراہیم السلام کو دیکھو، ان کے نور نے فرعون کی آگ کو بجھا دیا. تو آپ استقبال فرماتے تھے. استقبال کیا، چھوڑ اب چھوڑ. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان بھی کہتے تھے، نبی بھی کہتے تھے. ماؤں کی ایک درخواست لے کر آئی. کیا درخواست؟ پیش کر. رسول اللہ نے ایک بات فرمائی، اے فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہے ابا جان کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں پیار کرتے اس سے میں بھی پیار کرتی ہوں. کہا کہ سن، میں کسی بھی تیری ماں کے بستر پر ہوتا ہوں وحی الہی نہیں آتی، لیکن جب عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا ہے. جب اللہ نے فضیلت دی ہے تو رسول اللہ کیوں نہیں دیں گے؟ تک 23 سال میں قرآن مجید نازل، 23 سال، اور اتنی مشقت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اما عائشہ فرماتی ہے بخاری شریف میں کہ آپ کو شدید سردی میں اتنا پسینہ آتا تھا اور پسینہ یوں زمین پر گرتا تھا جیسے کہ رگ کاٹ دیجیے اور خون گرتا ہے انسان کا. ایسے شدید سردی میں بھی اتنا پسینہ آتا تو گرمی کے اندر کیا حل ہوگا. اما نے تعبیر کیا کہ تم اس وحی کے بوجھ کا اندازہ کر سکتے ہو کہ جب وہ نبی پیغمبر السلام پر وہ وحی نازل ہوتی تھی سردی میں آپ کا یہ حال ہو جاتا تھا. لیکن 23 سال آپ نے اس بوجھ کو برداشت کیا. اور بعد لکھا ہے بعد نے کہ 27,000 مرتبہ
27,000 مرتبہ کر کے قرآن 23 سال میں تھوڑا زیادہ نازل ہوا، اور پیغمبر اسلام نے اس مشقت کو 23 سال برداشت کیا، اور پھر فرما کے چلے گئے اللہ نے میری امت کے سینے انجیل کی کتاب بنا دی ہے کہ جس طرح انجیل تختوں میں محفوظ ہو جاتی تھی، اس طرح یہ قرآن میری امت کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے 2 سال میں، 3 سال میں، بعض بچے 1 سال میں، بعض بچے 6 مہینے میں، اور بعض 1 مہینے میں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا نصیر حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بحری جہاز سے سفر کر رہے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ پہلے حج کے لیے جانے کے لیے کئی مہینے پہلے جانا ہوتا تھا، آج تو ماشاءاللہ گئے اور آ گئے۔ ابھی حج پر حاضری ہوئی تو ایک مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ بھی راستے کچے تھے حاجی پکے تھے، آج راستے پکے حاجی کچے۔ میں نے کہا بڑا خوبصورت جملہ کہا بھائی آپ نے، مزہ آ گیا سن کر۔ میں نے کہا ہر مجلس میں جب آپ بیان ہو تو دہرایا کرو کہ پہلے راستے کچے تھے حاجی پکے تھے، اور راستے پکے ہیں حاجی کچے۔ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، جیسے گئے ویسے آ۔ پہلے جاتے تھے وصیتیں کر کے جاتے تھے، بھائی ہم نے واپس نہیں آنا، پھر اگر آتے تھے تو پتہ چلتا کہ حاجی صاحب ہے، ان حاجی صاحب کا نور محسوس ہوتا تھا لوگوں کو، یار حاجی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب آئے ہیں۔ چاچا کتنے بزرگ حاجیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب حج کر کے آ گئے، جب وہ مسجد میں آتے تو کیفیت بدل جاتی تھی۔ امام صاحب کہتے یار میری قرات میں مجھے عجیب مزہ آنے لگتا ہے، مقتدی کہتے یار جس دن تو نہیں ہوتا اس دن مزہ ہی نہیں آتا، یعنی ان کو اتنا نور مل جاتا تھا کہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا تھا۔ جیسے ایئر کنڈیشن خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر آپ گاڑی کو ہاتھ لگاؤ اور ماحول کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے رمضان کا مہینہ، لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ جو ہے تراویح کا کچھ کرو۔ اب حضرت آپ جو قرآن نہیں تھے، دن کو سپارہ پڑھتے رات کو سنا دیتے، کتنے بزرگوں کا لکھا۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب ہم ان سے پڑھتے تھے، بعد میں شیخ الحدیث بھی بنے، اس وقت حضرت کی عمر 75 سال تقریباً ہوگی۔ تو ایک دن ہمیں سبق میں آ کر بتایا کہ میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑھاپے میں شروع کیا تھا، میں نے یاد کر لیا یہ کیا ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے، ورنہ یہ وحی الہی اتنا آسان نہیں یاد ہونا۔ یہ قرآن مجید کی شان تو تمام کتابوں سے اوپر ہے۔ تورات نہیں یاد کر سکے، انجیل نہیں یاد ہوئی، زبور نہیں یاد ہوئی، صحیفے نہیں یاد ہوئے، حالانکہ قرآن کی شان تو بہت اوپر ہے، حالانکہ ان کی زبان مقامی تھی۔ اگر انجیل آئی تو مقامی زبان میں آئی، تورات آئی تو مقامی زبان میں آئی، زبور آئی تو مقامی زبان میں آئی۔ مقامی زبان کے الفاظ کو یاد کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اردو کا مضمون یاد کرنا آسان ہے، انگلش کا مضمون مشکل ہو جائے گا، لیکن قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جس سے بڑھ کر کوئی فصیح اور بلیغ زبان نہیں ہے، آسمانوں کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، حشر کی زبان ہے، اس فصیح اور بلیغ زبان میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اور یاد کرنے والا آدمی ہے، ایک عربوں کے بچے نہیں ہیں، آدمی ہیں، آدمی اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ اعجاز نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور عجیب بات ہے، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، کوئی رنگ و نسل کا ہو، کوئی زبان کا ہو، قرآن کے پڑھنے میں سب ایک معلوم ہوتے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ یار یہ سب عرب ہیں۔ انگریزوں کا قرآن ہم نے سنا جو مسلمان ہوئے، کنگ اسٹیون کا میں نے خود قرآن سنا ہے، جو پاپ سنگر تھا، میں نے اس کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی ہے لندن میں، ایک بڑی مسجد عربوں کی ماں نماز پڑھا رہا تھا، تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یار یہ انہوں نے عرب امام رکھا ہوا ہے، کوئی ایسے مکہ مدینہ کی بالکل وہی انداز ہے اس کا۔ کہا کہ حضرت ابھی تعارف نہیں کراتا،
نماز ہو جائے پھر ملاقات کراتا ہوں. پھر ملاقات کے میرا تعارف کرایا، بڑی محبت سے ملا اور بڑا اکرام کیا. ان لوگوں کو اہل علم کی بڑی قدر ہوتی ہے، ان کا ہمارے اسکالر ہیں، ہمارے مذہبی وہ ہیں. تو نے کہا جی یہ کینٹ سٹیون ہے، کچھ عرصے پہلے پاپ سنگر تھا، مسلمان ہوا، قرآن حفظ کیا، قرآن یاد کیا. اب فرق نہیں ہوتا کہ یہ پڑھنے والا عربی ہے یا انگریز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے ساتھ الرحمن علم القرآن کے ساتھ خلق الانسان علم البیان ذکر کیا ہے کہ یہ جو زبان دی ہے نا ہم نے، یہ قرآن کے لیے دی ہے، یہ خاص قسم کی زبان ہے تمہاری، یہ عام زبان نہیں ہے. دوسرے تم زبانیں بولو، پٹھان اردو بولتا پتہ چل جاتا ہے، پنجاب کا آدمی اردو بولتا پتہ چل جاتا ہے، انگریزی بولتا ہے، پاکستانی پتہ چل جاتا ہے یہ پاکستانی ہے. لیکن اگر قرآن مجید کو صحیح تجوید اور قواعد کے ساتھ پڑھا جائے تو فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے. اور کتنے عجمی لوگ امام رہے. میں نے خود امام کعبہ عبداللہ بن صبی البخارا کے تھے، سب سے بڑے امام، امام سدیس سے پہلے جو حرمین کے سب سے بڑے امام تھے اور ان کے اماموں کے بڑے تھے، وہ امام عبداللہ بن صبیل تھے. یہ کراچی تشریف لائے تھے، ان کی خدمت کا ہمیں موقع بھی ملا، الحمدللہ ان کی خدمت کی. ان کو مسجد میں لے گئے، چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، حرمین کے امام تھے، مکہ شریف میں بھی نمازیں پڑھاتے، مدینہ شریف میں بھی، اور تبرکات کے بھی قائل تھے. ہم خدمت میں تھے، تقریباً کو 20 جوانوں کو خدمت پہ لگایا ہوا تھا، اور میری ڈیوٹی تھی میرے ساتھ ساتھی کی مسجد میں امامت کے رد کو لے جانا. پہلے کھانا تھا تو اپنا بچا ہوا کھانا انہوں نے ڈھانک دیا اور ہمارے استاد سے کہا کہ یہ بچے جو خدمت کر رہے ہیں یہ کھانا آپ نے ان کو دینا ہے، یہ بعد میں کھائیں. عجمی تھے، جب قرآن پڑھتے تھے کھما باندھ دیتے تھے. میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں انا نزلنا ذکر، ہم نے قرآن نازل، انا لہ الحافظون. عجیب بات ہے، اپنی طرف نسبت کی، ہم حفاظت کریں گے، قیامت تک کا وعدہ ہم حفاظت کریں گے. عجیب بات ہے، کام ہم سے لے رہے ہیں، نام اپنا، میری میں ہم حفاظت کریں گے. اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سی جگہ لفظ انا لاتے میں، لیکن قرآن کی بات میں ہم جیسے بادشاہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ تم جتنا زور لگا لو اس قرآن مجید کو تم کبھی بھی مٹا نہیں سکتے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. انا لہ الحافظون. اور اپنا ٹائٹل ان کو دے دیا، آج ان بچوں کو ٹائٹل دے دیا اپنے نام کا حافظ، ان کو حافظ کہا جائے گا، یہ ٹائٹل دے دیا. کیونکہ مولا کا کام کر رہے ہیں نا، جب مولا کا کام کر رہے ہیں تو ٹائٹل ان کو دے دیا حافظ بھلا. اب اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں حافظ بھلا، یہ منع نہیں ہے. مولانا لکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مولانا کا اعزاز ہے، حافظ ایک ڈگری ہے، ہم نے محنت سے لی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل ہے. اگر لکھے میں حافظ بھلا تو کوئی شرم قباحت نہیں ہے، کوئی اخلاقاً قباحت نہیں ہے، کیونکہ مولا نے ٹائٹل دے دیا ہے. اب ان کے نام سے یہ الگ ہونے والا نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے اعمال رک جائیں گے، کوئی اجر نہیں لائے گا. جتنی تسبیح پڑھو میدان محشر میں 50,000 سال کھڑے ہوں گے، 50,000 سال، تھوڑی مدت نہیں، 50,000 سال. کتنی تسبیح پڑھو کوئی اجر نہیں ملے گا، کتنا ذکر کرو اجر نہیں ملے گا، حدیث سناؤ اجر نہیں ملے گا، مسئلہ بتاؤ اجر نہیں ملے گا. ایک مسئلہ، اگر ایک مسئلہ کو جان لیتا ہے 200 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور پورا باب جان لے 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اس لیے مولویوں کو کم نہ سمجھا کرو، ان کے پاس جو اجر کی مشین ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کوئی پڑھے گا 200 رکعت؟ بولو بھائی،
میں رات کو کتاب دیکھوں گا، ایک مسئلہ میرے سامنے آئے گا، 200 رکعت ہو گئی، اور اگر پورا باب میں نے پڑھ لیا تو 1000 رکعت ہو گئی۔ ہماری آہ بے سبب تو نہیں، ہمارے زخم سے آپ کو سبا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، ہر شے کی قیمت اس کے مقام پر۔ یہ دنیا میں کوئی آپ دو کو معمولی سمجھے، لیکن جس دن میدان معاشر ہوگا سب کے عمل رک جائیں گے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا نہیں تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، آج بھی تیرا عمل کام دے گا کہ تو جہاں قرآن پورا کرے گا وہ تیری جنت ہے، ورنہ باقیوں کا نمبر لگے ہوئے، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، ولی اللہ ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، مبلغ ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، مجاہد ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، عالم ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، حافظ ہے نہیں بھائی، تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، یہاں تیرے لیے کوئی قید نہیں ہے، جہاں تو پورا کرے گا وہ تیری جنت ہے۔ کیا معمولی بات ہے؟ وہاں بھی عمل کام آ رہا ہے، وہاں بھی عمل کام آ رہا ہے، دنیا میں تو ہے ہی۔ قرآن حفاظت کرتا ہے ان بچوں کی، یہ نہیں قرآن کے مابقہ حافظون ہے، لیکن دراصل قرآن حفاظت کرتا ہے، قرآن حفاظت کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی جگہ پر حکومت کو قیمتی چیز رکھتی، بہت قیمتی چیز، تو حکومت اس جگہ کی حفاظت کرتی یا نہیں؟ بولو، پہرے بٹھاتی ہے، باہر پہرا لگا ہے، سیکورٹی فورسز ہے، دلیل ہے کہ آپ کو قیمتی چیز ہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب جس سینے میں ہو، پتہ نہیں کتنے فرشتوں کے پہرے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر مجھے آپ کو نظر آ جائے تو آپ حیران ہو جائیں، یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اللہ کے ایک نظام ہے، ہر شے کو چھپایا، ہر شے کی قیمت اس کے بازار میں۔ دنیا کا بازار ان کی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی قیمت لگائے، کیا قیمت لگائیں گے؟ آخرت کا بازار ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہا کہ یار اس جوان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے بہت سعادت مند ہے، استاد کی نظر تھی، حالانکہ ویسی نماز پڑھنے آیا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ انہیں بلایا، کیا کرتے ہو؟ کہا مزدوری کرتا ہوں، یتیم ہوں۔ کتنی مزدوری ملتی؟ اتنی؟ کہا مجھ سے لے لیا کر، مجھ سے سبق پڑھا کر، میرے مدرسے میں داخل ہو جا۔ یہ مدرسے بڑے عجیب ہیں، آپ کو کیا پتا یہاں کیسے کیسے لوگ کیا کیا بن جاتے ہیں، آپ کیا پتا، ابا نہیں اماں نہیں ہے، کچھ پتا نہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، اتنے بڑے لوگ بن جاتے ہیں، افق کے اوپر ایسے نمودار ہوتے جیسے ستارے اور چاند، تھوڑے نمودار نام لیتے ہیں۔ آپ ان کی اگر ہسٹری دیکھ لیں تو اب حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیا تھے۔ امام ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے، یتیم ہو گیا، 9 سال کی عمر تھی، اماں نے شادی کر لی، ماموں نے نکال دیا، چاچوں نے پوچھا نہیں، ایسے کرتے ہیں لوگ، سلوک بہت دیکھا ہے ہم نے۔ تو ایک آدمی نے اس کو امام ناصر الدین کے مدرسے میں داخل کرا دی، 9 سال کی عمر میں۔ انہوں نے کہا یہ محلے میں پھرتا ہے بیچارہ، کبھی اس گھر میں روٹی کھاتا ہے، اس روٹی مدرسے میں داخل کرتا۔ یہ بڑا پرانا نظام، مدرسوں کے نظام تو رسول اللہ نے قائم کیا۔ صفا کا مدرسہ، یہ جتنے بھی مدرسے ہیں یہ صفا کے بیٹے ہیں، اور جتنی مسجدیں ہیں یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک کو مدینے سے نسبت ہے، ایک کو مکے سے نسبت۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ تو دیکھو جڑ کہاں ہے یہ دیکھا کہو، پھر تبصرے کیا کرو، جڑ کہاں یہ دیکھا کہو، کہاں سے رہے، جڑ کیا ہے، داخل کرا دیا۔ اب امام ناصر اللہ والے انسان ہیں، مدرسوں میں بچے آتے ہیں، ہمیں یہ غرض نہیں ہوتی ہے کس کا بچہ ہے کون ہے، ہمیں غرض ہوتی ہے کہ یار یہ اس پر محنت کرو بن جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہماری تو اپنی غرض نہیں ہے۔ امام ناصر الدین نے اس پر محنت کی۔ ابن جوزی خود لکھتے ہیں، میں بچپن میں نہ میں نے کھیل کے دیکھا نہ میں کبھی ہنسا، لیکن میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھ سے کو پوچھتے یار تیرا کوئی ماما چاچا کوئی نہیں؟ میں کہ میرا کوئی بھی نہیں، میں مدرسے میں اکیلا رہتا، جب چھٹی ہوتی تو میں مدرسے میں پڑھا رہتا، لوگ عزیز و اقارب میں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن میں تو امام ناصر الدین نے
میری روٹی پانی کا انتظام کبھی چھٹی ہو تو تب بھی اس بچے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ 18 سال کی عمر ہوئی، 18 سال کی عمر، امام ناصر الدین کو اپنے علاقے میں جانا پڑا، وہ کہیں دور کے تھے، تو کہا کہ بیٹا چھٹیوں کا وقت ہے، بغداد کی جامع مسجد ہے، جمعے پڑھانے کی میں تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ بغداد کی جامع مسجد میں، جس میں 1 لاکھ انسان کم از کم جمعے کی نماز میں آتا تھا، خلیفہ وقت اور بادشاہ وقت اگلی سب میں بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ سارے وزیر آتے تھے، امام ناصر الدین جمعہ پڑھاتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں اس کی ڈیوٹی لگا دی، نوجوان ہے، دبلا پتلا تھا، جمعے کی نماز کے لایا۔ ابن جوزی نے خود اپنے سارے حالات لکھے ہیں، انہوں نے کہا میں نے پہلا جمعہ جو پڑھایا تو میں تو اس لیے رو رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس کو محلے والے روٹی دیتے تھے، آج امام ناصر الدین کی برکت سے میں یہاں پر جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں، خلیفہ میرے سامنے بیٹھا ہے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، اور میں دین کی بات سنا رہا تھا کہ بادشاہ پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اس نے جب میرے استاد واپس آئے، انہوں نے کہا ابھی سے شاہی فرمان جاری کرتا ہوں کہ آپ کا نائب ان کو میں امام بناتا ہوں۔ کہا کہ جس دن فرمان ظاہر لکھا گیا اس دن میرے چاچے مامے سارے ملنے کے لیے آئے، کہتے میں تھوڑا چاچا، میں تھوڑا ماما، میں تھوڑا فلانا، میں تیرا نانا، میں تیرا دادا۔ اور پھر اللہ نے اس شخص سے جو کام لیا ہے، کوئی موضوع اسلام کا ایسے جس پر تصریف نہ کی ہو، اور عجیب بات ہے کہ جب تصنیف کرتے تھے تو قلم گھڑا کرتے تھے تو تراشے جمع کرتے رہتے تھے، 2 بوریاں تراشوں کی جمع ہوئی، وفات کے وقت کہا کہ دیکھو اسی سے میرے پانی کو گرم کرنا جس سے تم نے غسل دینا ہے، اور جو تراشے بچ جائے تو قبر میں رکھ دینا، تاکہ مولا سے کہو اللہ میں نے زندگی تیرے دین کی اشاعت کے لیے ایسے بسر کی ہے، یہ تراشے لے کر آئے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مدارس کی بات کری، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حاضرین لہ الحافظون فرمایا، ہم عبادت کریں گے اور ٹائٹل جن کو دے رہے ہیں، لہذا پوری دنیا زور لگا لے، قرآن میں تبدیلی کر، تورات میں تبدیل ہو گئی، آپ ان کا مقالہ پڑھیے، ڈاکٹر صاحب بھاولپور کے ڈاکٹر صاحب ہے، نام ذہن سے میرے نکل کے آ جائے گا، انہوں نے مقالہ لکھا ہے کہ دنیا کے انگریزوں نے تقریباً 20-25 سال تک پوری دنیا کے قرآن کے نسخے جمع کیے دیکھنے کے لیے کہ ان کے زیر زبر میں آپس میں کوئی فرق ہے۔ کئی سال کی محنت کے بعد بھی ان کو کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ جو سورہ فاتحہ فجی میں پڑھی جا رہی ہے اور نیوزی لینڈ میں پڑھی جا رہی ہے اور آسٹریلیا میں پڑھی جا رہی ہے، ملیشیا انڈونیشیا سے ہوتی پاکستان میں آتی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے کینیڈا کے اوپر تک چلی جاتی ہے اور کیپ ٹاؤن تک چلی جاتی ہے، اس قرآن مجید کی کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ البتہ قراتوں کا فرق ہے کہ کوئی ولد جو ہے وہ قرات کرتے ہوئے مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی ملکی یوم الدین پڑھتا ہے، لیکن الفاظ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب تورات کو اور انجیل کو جمع کیا جو بائبل ان کی کتاب ہے، تو کہتے 1 لاکھ مقام پر ہر انجیل کا دوسری انجیل سے فرق نکلا۔ پاکستان کی انجیل اور تھی، سعودی عرب کی اور تھی، انگلینڈ کی اور تھی، فرانس کی اور تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر السلام سے فرمایا تھا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، اب بالکل فکر نہ کریں، ہم آپ کے سینے میں جو قرآن جمع کر دیں گے، زیر و زبر کا فرق نہیں ہوگا۔ وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے امت کو نعمت ملی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، زیر و زبر کا استاد بھی فرق کرے، میں کہا کرتا ہوں یہ عجیب ڈیوٹی ہے۔ اگر استاد ہو، چاہے امام کعبہ ہی ہو، وہ قرآن مجید میں ذرا غلطی کرے تو پیچھے سے لقمے کی آواز آتی ہے، یعنی آپ بھی تو گئے ہوں گے کبھی حرمین اور لقمہ دیتے ہیں، یہ بھی امام کعبہ ہے؟ نہیں،
یہ سرکاری ڈیوٹی لگی ہوئی بھائی، اللہ کا قرآن کیوں غلط پڑھے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی محفوظ رکھے، معنی محفوظ، کوئی معنی میں غلطی کرے اپنی مرضی معنی کرے، علماء کرام میدان میں آئیں گے تم غلط کر رہے ہو، اس کا یہ معنی نہیں ہے تم کر، رسول اللہ نے یہ مطلب نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس امت کو دی بہت بڑی نعمت ہے کہ بچوں ہمارے بچوں کو قرآن مجید یاد ہوتا ہے، ہمیں یہ قرآن یاد ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنے سینے میں، اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ مردہ ہے، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے۔ سن لو آج ہم نے گھروں میں تلاوت چھوڑ دی، کہتے حضرت جی جن آ گئے، جی جادو آ گیا، جن آ گیا۔ میں کہا جن تو آنا ہے، گانے بجاتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، آپ کو پتا ہے جنات بڑے شوقین ہیں اس کے، ہاں جی جنات بہت شوقین ہیں۔ یہ فیصل کالونی کی وہ بچی کو دیکھتی تھی تو بغیر تصویر کھینچی تو پیچھے کھڑا تھا اس کے جن، مجھے بھیجی کہ دیکھو جی یہ پیچھے کوئی کھڑا ہے اس کو، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے موبائل میں بھی کیا چل رہا ہے۔ یہ باپ کے بابل نگر کا ہے، اور کیسے نہیں سناتا میں، اور بڑے باپ کے حاصل میں بابل نگر کے سب سنا رہا ہوں، بڑے شوقین نہیں۔ لیکن قرآن مجید پڑھو، فرشتے آئیں گے، جب فرشتے آئیں گے تو شیاطین کا کیا کام ہے؟ ہاں دن بھاگ، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گشت کرتے تھے اور صبح کو فرماتے اے فلاں صحابہ، فلاں قبیلے والو، میں تمہارے محلے کو جانتا ہوں۔ نبی آپ تو کبھی ادھر نہیں آئے، دن میں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، رات کو قرآن کی آواز سے میں جانتا پہچان لیتا ہوں کہ فلاں قبیلے والے، کیونکہ آوازوں کے اندر فرق ہوتا ہے انسان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کے عاشق تھے، حالانکہ قرآن آپ پر نازل لیکن خود قرآن کے عاشق ہیں، سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، ہر سال دور کرتے ہیں، رمضان میں دور ہوتا ہے، وسلم ہر سال دور فرماتے ہیں جبریل السلام کے ساتھ، اور وفات سے پہلے دو دفعہ دور فرمایا۔ اس لیے میں بس ان بچوں کو، آج میری طبیعت بھی خراب تھی لیکن شاید آپ لوگوں کی برکت سے میں نے بات کر لی، کیونکہ میرے پٹھے میں کچھ تکلیف ہے، بہت ڈھیلا ڈالا تھا آنے سے پہلے تو، لیکن ماشاءاللہ یہاں یہ رونق دیکھ کر قوت آ گئی، ہمت آ گئی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس قرآن کی برکت ہے الحمدللہ۔ یہ دین کا کام جو ہو رہا ہے یہ واقعی یہ قرآن مجید کی اور حدیث مبارکہ کی برکت ہے، کچھ نہیں۔ ہم جو حدیث شریف پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی عجیب برکات ہے۔ ہمارے والد صاحب کے استاد ہوتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، مولانا ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں بخاری شریف پڑھائی والد صاحب نے تو ان سے اور مضمون پڑھے تھے، والد صاحب بہت متاثر تھے ان سے، والد صاحب نے ان سے بڑے طریقے سیکھے تھے، علم کے، فکر کے، بہت بڑا ذکر فرماتے تھے۔ بعد میں حضرت اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ حضرت کی گردن نہیں اٹھتی تھی، ایسے ایک طرف گری رہتی تھی ایسے، تو ویل چیئر پر حضرت کو لاتے تھے درسگاہ میں، ایسی گردن گری ہوئی کمزوری کی وجہ سے، اور بخاری شریف کا سبق ہوتا تو سامنے طریقہ ہوتا ہے کہ شاگرد حدیث پڑھتا ہے کہ امام بخاری حدیث کا حدثنا کر کے، اور جب وہ حدیث پڑھ لیتا تو آہستہ آہستہ حضرت اپنی گردن سیدھی کرتے اور گھنٹہ تقریر کرتے حدیث پر، اور جو ہی تقریر ختم ہوتی تو گردن گر جاتی۔ عجیب قرآن حدیث کی عجیب کرامتیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو بھی، مدرسے کے منتظمین کو، خاص طور پر حاجی اقبال صاحب کو، مولانا زہیر صاحب کو، اور جو ان کے استاد ہیں ان کو، اور آپ تمام اہل محلہ کو، کہ اللہ کا فضل ہے کہ آج اس درسگاہ سے بچے قرآن مجید کی سند لے کر اور دستار لے کر جا رہے ہیں۔ یہی کہتے ایک بھی، آپ نے حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا تھا، علی ایک بھی، اگر ایک بھی کامیاب ہو جائے آخرت کے حساب سے اور ہدایت پر چل پڑے، پوری دنیا کی دولتوں سے تیرے لیے بہتر ہے ایک۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے، بیسیوں ہیں، یہ سینکڑوں میں بنتے جائیں گے،
بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا کہ کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ علم دین کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے، اگر علم دین سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی آدم السلام کو سکھائی جاتی، اللہ آدم الاسماء کلہا، اللہ نے علم دیا آدم کو اور کہا فرشتوں آؤ کرو مقابلہ ہمارے آدم کا، ہمارا آدم عالم ہے، چلو مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ ہم علم والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور فرشتوں نے کہا نہیں کر سکتے تو اور کون کرے گا بھائی؟ ویسے ہی کوئی کہے جی ہم مقابلہ کرتے ہیں، بات جوہلا ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لو جی میں یوں کروں، میں عالموں کو یوں کر دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جی، لوگوں نے کہا جی یہ ہر عالم کو عاجز کر دیتا ہے، اور حکیم الامت کے پاس آ گیا، حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، انہوں نے کہا جی میں پوچھنا چاہتا ہوں فلاں فلاں دین کے احکام میں کیا حکمت ہے؟ اچھا سوال تو بڑا خوبصورت ہے، اچھا یہ پہلے بتا کہ اس کے علاوہ جتنے احکام ہیں ان کی حکمتیں تجھے پتہ ہے؟ وہ سیکھ لی؟ یہ دو کی پوچھ رہا ہے، احکام تو بے شمار ہیں، ان کی پتہ ہے؟ کہا جی ان کی تو نہیں پتہ۔ کہا کہ اگر ان کی نہیں پتہ اور اس کے بغیر گزارا ہو رہا ہے تو یہ دو کی بھی نہیں میں ڈال دیں، یا تو ساروں کی سیکھ، اگر تجھے ساروں کا پتہ ہے تو وہ بیان کر دے، باقی میں بیان کر دیتا ہوں، اگر نہیں تو پھر اس کو بھی ادھر ڈال دے، کیوں اپنا پکڑ جایا کرتا ہے؟ 2 منٹ میں بند کر دیا۔ علم آدم الاسماء کلہا، آدم السلام علم فرمایا، آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت ایسے ہے تم میں جس طرح میری فضیلت تم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وارث فرمائیے میں یہ وارث ہے، وسلم کے وارث ہیں، یہ حفاظ وارث ہے، قاری وارث ہے، عالم وارث، یہ سب وارث ہیں وسلم کے، یہ وراثت لے رہے ہیں، یہ یہاں وراثت رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ جیسی وراثت ہوگی تو موروث کے اتنے قریب ہوں گے قیامت کے اتنے قریب ہوں گے، جیسے موروث کے قریب تو وہ ہوگا جو وارث ہوگا، یہ وارث ہے۔ پیغمبر اسلام پہلے حافظ تھے، پہلے قرآن مجید رسول اللہ کو پہلے نبی پر قرآن نازل ہوتا، اس کے الفاظ یاد ہوتے، پھر مضامین نازل ہوتے، پھر آپ اس کی تشریح فرماتے، پھر عمل کر کے دکھاتے۔ نماز آئی، نماز کی تفصیلات آئیں، آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی، اور میں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، میں تمہیں نماز سکھاتا ہوں، جو وہ عمل کر کے دکھایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔